زرمان قبلہ بابا جی حضور آپ کے سامنے جلوہ فرما ہیں، اور یقیناً یہ آپ کی کریمی ہے، آپ کی خاص شفقت ہے کہ آپ اتنا وقت یہ بیٹھے، کیونکہ آپ کا سفر اگلا جو ہے وہ طویل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اس کریمی کو، اس شفقت کو، محبت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ بفضل خدا جامعہ حمیدیہ فرقان العلوم، اس کی باقاعدہ ایک اور برانچ مکمل 3 برانچیں الحمدللہ ہو چکی ہیں، اور مجھے خدا پیر فرقان الحق سے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں پر باقاعدگی کے ساتھ 400 بچے الحمدللہ حفظ قرآن کی کلاسز جو ہے باقاعدہ طور پر لگائی جا رہی ہے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو، اور بتایا گیا کہ داخلہ بھی جاری ہے، اب آپ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ کیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم آج یہی وہ دین ہے کہ جو رسول اللہ کے دین کو، دین کے دامن کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے خدا پیر فرقان الحق سے آپ فرمائے تھے کہ الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روزانہ 1,00,000 مرتبہ الحمدللہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے، یہ خاص فضل ہے، اللہ کا کرم ہے پیر فرقان الحق سے، پر ان کے تمام اس جامعہ کے اساتذہ پر اللہ تعالیٰ ان تمام کی اس محبت کو، کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعروں کی گونج میں قبلہ بابا جی حضور کو دعوت دے رہا ہوں، دعوت خطاب کے لیے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ نیچے نہیں کہا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے آقا کے نام پہ آقا، آپ کے نام پہ تو ہماری جن جان بھی قربان ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، آگے والے بھی بول دیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، فاتحہ شریف پڑھ تمام ساتھی سورہ فاتحہ شریف پڑھ رہا أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیں درود و سلام سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا ہے۔ کل شروع کر دیتی کلام اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ شان آمنہ دے لال تھی وقت تھوڑا تے گلاں کرنی ہے مضمون تو ہم نہیں پڑھنے کو اجازت گلاں تو غور نہ سمجھنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھے اللہ پاک کو دیا نصیباں وچ مغفرت تے رحمت تے جنت لکھ دینا ہے۔ وہ نے تو بڑا بخیل کوئی نہیں جڑے سامنے میرا ذکر کیا ہے کہ درود نہ پڑھے۔ میں تو نام بھی سرکار کا لے رہا ہوں محمد۔ اب بہتر ہو گیا تھوڑا اور پڑھنا ہے محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اللہ کرے گا سمجھ آ رہے ہیں اللہ کرے گا وہ آمین۔ مطلب بیان سارے اچھے ہوتے ہیں اور ایک سے ایک عمدہ ہوتا ہے۔ میرا اپنا اکرام کیا ہے، ایک طرز ہے، میں نے ایک ہی پٹی پڑھی ہوئی ہے، مجھے کام کیا تیرے ذکر سے بس ہمارا مطلب سرکار کی ذات ہے۔ اچھا کہے کوئی برا کہے گل ساری سرکار کی، گل ساری یہ دیکھو اللہ کا کرمی کے میں فرما دیتا کہ حضور پر نور مظہر کامل ہے، مظہر حق کے شان عزت کے سوا نام اور پیش نبی جتنے آئے ایک نبی بھی اللہ کی ذات کا مظہر نہیں ہے، کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے، اور اللہ کی ذات کا مظہر جو بن کر آیا ان کا نام نامی محمد ہے۔ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے اصل عالم، یہی ہے اصل عالم۔ عالم ہے عالم نہیں، اب میرے کلیجے نے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو، یہی ہے اصل عالم۔ سوا لاکھ نبیوں میں بھی کوئی اصل عالم نہیں۔ ایک گل کان کھول کے سن لو، مرزے نے خود دا کی کہنا ایک کڑی گنتی بچے جتھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یا آدم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اصل عالم نہیں۔ وہاں مرزے کا کیا شمار، اور جو اولو العظم نبی ہے وہ بھی اصل عالم نہیں، اصل عالم آمنہ کا لال ہے۔
بڑی من لیا کونے بزینا گل سمجھو میں نہیں تو نہیں سکھانا چاہتا جو پتنی کے میلے نے بیٹھے ہوئے ہو آپ کو کر رہے ہو پر گل سمجھ جاؤ یاد رکھ لینا پھر تو یہ گل سمجھ آ جائے کوئی پھر کے پرس تو ہم کہہ نہیں سکے کسی خشک ملا کے چکر اس کو پھنسو گے کوئی دو نمبر بندہ تمہیں کنٹرول نہیں کر سکے گا چونکہ تمہاری آنکھوں میں جلوہ بس جائے گا منا کے لال او بھائی یہ سلسلے کس لیے ہیں یہ نقشبندی یہ چشتی یہ قادری یہ سلطہ بندی کس لیے ہے یہ پیر اپنی پوجا پاٹ سے کامڑ اس واسطے بولو تمہیں ہو جنہیں زمانہ ہے یہ مدارس کس لیے ہے کہ یہاں سے مدارہ شکل کو پڑھایا جائے تو پھر کیا ضرورت تھی آمد رضا کو ان سے متھا ٹکرانے کی جو یہ پہنچتے تھے نماز میں ان کا خیال آئے تو نماز کافی ہو جاتی ہے آمد رضا نکل کے باہر آئے انہوں نے کہا یہ کتے پہنچتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پڑھنا اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں نہیں سمجھتا ہوں جس بندے کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہو وہ رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کا تصور بھی کرے جہاں سیدنا صدیق اکبر نبی نہیں جہاں حضرت عمر نبی نہیں جہاں مولا علی کے نال میں جڑا دسوں پہلے جنہوں حضور نے پوچھے کوڑے سے چڑھا کے آٹھ کتے پڑھایا ہی پھر اگو عرض حقیقی سونے آنجے آنکھیں تتارے تھلے لالا کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں جیدے چہرے نتکنا بھی عبادت ہے جیدہ نہ لینا بھی عبادت ہے ان کو بھی حضور نے فرمایا آتردان تکون منی بمنزلت ہارون ایس کرتے تو خوش نہیں کہ تم میرے لیے ہے کہ جی میں موسیٰ نہیں ہارون لیکن غیر اللہ لا نبی آبادی ایک نکال سن لے تم میرا پرار ضرور ہے پر میرے بار نبی کوئی نہیں ہے کیا بولو کہ نہیں ہے اس موضوع کے جذباتی ہو جاؤ اللہ کی قسم مولوی بھی تردید کر لگے تو مولوی کو بھی کہہ دیو اور بھیا تو صرف لفظ بولتے ہو ہماری گردن کٹ جائے گی اس موضوع پر ہم مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کا حوالہ سکتے آنکھوں تاجدار ختم نبوت اور چبر تاجدار ختم نبوت کوئی نہیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی نہیں اور بولو ہے حضرت عمر جیسا کوئی نہیں حضرت عثمان غنی جیسا کوئی نہیں اور حضور نے اعلان پہ کرنے میرے بات نبی کوئی نہیں حضور نے اپنے پتر کے صاحبزادے جڑے ہوئے وہ بھی نبی نہیں اچھا بولو وہ بھی نبی حسن پاک بھی نبی حسین پاک بھی نبی نبوت کے دروازے بند تک ملا ہو چکا ہے چونکہ اصل عالم ذاتی مصطفیٰ کی ہے کوئی دوسرا اصل عالم نہیں ہے یہی ہے اصل عالم 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 یہ بھی دیا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہ سمجھ آئی کہ اللہ قبر بھی کے بھی فرمانا یہی ہے اصل عالم
مادہ ایجاد خلقت کا، یعنی پوری کائنات کی تخلیق کا مادہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، اور عالم کی اصل بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ لیکن اگلی گل میں تشریح شروع نہیں کرنی، جیڑا کوئی سزوگدہ ہے وہ اونچا سارے گی، جیڑا نہیں سزوگدہ اساں خود نال کوئی متھا ماری کرنی۔ اگلے مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں وحدت میں، یہاں وحدت میں ہنگامہ عجب، یہاں وحدت میں عجب ہنگامہ ہے برپا و کثرت۔ وہاں کیا فرمایا تھا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، اور یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب حضور اس کائنات شروع ہوئی کہ میں تشریح نہیں کرنی، میں پھر کہہ رہا جس جنے میں ٹپڑ ہے وہ آپ کرے، اللہ سوکھیاں نے وہ آپ سمجھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مصطفیٰ سے کائنات ہے، یہاں کثرت وحدت میں ہنگامہ برپا کر رہی ہے، کثرت 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 کثرت۔ وحدت کیا ہے؟ ذات حق۔ کثرت کیا ہے؟ کل کائنات، اور یہ ساری کائنات جس سے ہے اس کا نام محمد ہے۔ اللہ نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہ رکھی نہ رکھی نہ رکھی نہ رکھی، گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ یہ حضرت ہی ہے جی، بالکل نواز شریف تو کلام نہیں لکھ کے لائے ہیں جی، ٹریننگ شریف کا کلام ہے جی۔ اس کا محبت، اس کا محبت، ہاتھ جب کے بولو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کا محبت، 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 اس کا محبت۔ فرماتے ہیں ہاں بریلی سے آواز آتی ہے، بریلی سے، اللہ کرے اعلیٰ حضرت سمجھ نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن میں گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں کوئی گنجا باغے رسالت۔ پھر کہاں گنجا کوئی باغے رسالت، وہ بھائی جی پورے گلشن نبوت میں تھا ہی کوئی نہیں، ایڈا چمکیا ہے نور مصطفیٰ، اور اتنے حسن پر ہے اس مصطفیٰ کا گل کہ اب کسی نبی کی حاجت ہی نہیں، اور دیوانیاں نہ یہاں حاجت ہے نہ وہاں۔ اللہ جس کا مشتاق ہے وہ ایک مصطفیٰ ہے، اللہ جس کا منتظر ہے وہ ایک مصطفیٰ ہے، اللہ جس پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے ابتدا ہی سے نبیوں، سارے نبیوں سے جس کی محبت کا وعدہ لیا وہ صرف آمنہ کا لال ہے، کوئی دوسرا نہ تھا نہ ہوگا۔ یہ یقین کرو، اللہ کا مقصود کوئی دوسرا نہ تھا نہ ہوگا۔ مقصود آنے کے بعد کوئی اور کام ہوتا ہے؟ اچھا بولو، سارے بولو، اور دیوانیاں کرما لیا جو مقصود آتا جائے، اے جلسہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اٹھ کے طرح نہیں جانا ہے یا پھر بیٹھے رہ سکتے، اچھا بولو۔ مقصود سی تقریر سننی، نعت سننی، تلاوت سننی، سید پاک کا دیدار کرنا، حضرت جی نے ملاقات کرنی،
مقصود آخ آ گیا اور دیوانیاں دوسری گل سمجھو کہ تساں تو جاندے ہو پنڈی بہندے ہو گڈی میں گڈی ٹور کے سفر کر دیا پنڈی اپڑ گئی ہون میں گڈی میں بو ہو گئی یا لب ہو گئے اچھا بولو مقصود تھا پنڈی پہنچنا تم پنڈی پہنچ چکے اے دیوانے پھر سمجھ سوالنا کہ نبیوں سے مقصود عمرہ قرار ہے اب جب عمرہ قرار آ گیا نہ کسی نبی کی حاجت ہے نہ کسی رسول اور بولو تاجدار ختم نبوت یعنی لوگ دا بولو لاہور میں آواز بولے تاجدار ختم نبوت مقصود آمنا قرار ہے پھر آنے بریلی علیہ کے دروازے سے پھر لشکر دیتے میں نے ایک سرا بھی نام کے پچھے جانا بابے بریلی علیہ بابا بریلی علیہ فرماتا ہے مقصود یہ ہے مقصود یہ ہے اچھا بولو مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے آدم مقصود نہیں ہے نوح مقصود نہیں ہے اور خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ مقصود نہیں ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ مقصود نہیں ہے اس لیے ان کی منازل اور ہیں مصطفیٰ کی اڑان اور ہے سبحان اللہ اے بھی بابے گل کی دی اگر تواڈے میتے درست ہونا سکھاں بابا فرماتا ہے طور پر کوئی کہاں جی طور پر کوئی بولے جی طور پر کوئی سارے بولو گے یا سمجھ طور پر کوئی طور کیا ہے پہاڑ اب وہ آتے نا پہاڑ کو طور کا پہاڑ طور پر کوئی طور پر کوئی چرخ پہ چرخ کے بعد طور پہاڑ ہے اعلیٰ جبریل بھی فرماتے ہیں طور پر کوئی چرخ پہ اور یہ رحمت للعالمین خاتم النبیین امام المرسلین سید کون و مقام جن کے سر اقدس پر لولا کا نما خلقت الافلاق کا تاج ہے جن کے لیے رب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرماتا ہے اعلیٰ حضرت نبی فرماتے ہیں منو حولی دور پر کوئی چرخ پہ اور یہ عرش سے پار یہ عرش سے پار نگوری نہیں تھی نہیں دور سے پار نہیں چرخ سے پار نہیں دور پر چرخ پر یہ عرش پر نہیں عرش سے پار کیوں کہ یہ مقصود ہے کیوں کہ یہ مطلوب ہے کیوں کہ یہ محبوب ہے علت العلم ہے حقیقت الحقائق ہے اصل الحصول ہے نائب اکبر ہے خلیفہ اعظم ہے اللہ رب العالمین کی قدرت و علم کے مظاہر سمجھ میں بات آ رہی ہے ان جیسا کوئی ہے اجے بھی میں دنیا تو نہیں سمجھ آؤں دنیا تو نہ وہی کیا کرنا ایسیاں کرنا بھی ہیں جنہیں سمجھو پار نہیں اجازت جو تو دو کر دیا اور حیران ہو جاؤ گے کہ یہ سمجھو پار میں ساڑھے لڑ کیوں کرا لگا وہ میں نے بھی نہیں سمجھ ہاری بیٹھیاں تو نہ دساگا کہ کرنا ہے جنہیں سمجھو پار نہیں اے مولا علی اے وہ مقام مصطفیٰ کا اندازہ کرنا مقام مصطفیٰ گیا تصور تک نہیں چڑکتا کوئی اونچا کہاں کوئی کون سا اونچا ہے جڑے حقیقی اونچے ہیں وہ بھی پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ پاک کے یہ کلمات
دلوں کے کانوں سے سنو. وہ فرماتے ہیں یا لیتنی کنت من اصحاب محمد، اللہ مجھے نبوت لے لے اور مجھے مصطفیٰ کے جوڑے اٹھانے والوں میں شامل فرما دے. کیڑے کانے کی گل کر دے جیدی زنانی نہیں سی مننی جیدے پر اللہ دی قسم زنانی نو سیرت نہیں سی بچے دی. رب کعبہ دی قسم ہے زنانی نے ساری زندگی راضی نہ کر سکیا، بدبخت لیٹرین میں مر گیا. کہاں یہ گنگو تیری اور کہاں وہ خدا کا بھیڑ. خدا کرو وہ دیوانے ہوش کر، نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت من اصحاب محمد. یہ حضور ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کو اعلیٰ لکھ 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 لکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بندے اعلیٰ دنیا ہڈیاں چوس دیں انہیں کا نام لے کے تھتے چلا رہے تو جنا لکھ 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 ایسے جنا بہت ہونے لگا کہ آخری زندگی دی رات میں آخری مقطع لکھ گیا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر ملا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اے سید پاک بیٹھے عالم بھی نے، فاضل بھی نے، مفتی بھی نے، عرض صاحب بھی صاحب علم نے. بالکل تھوڑوں کو نہیں لوڑ نہیں کہ گل دودھ پانی دا پانی ہوئے. میری بالکل رائے نہ کرن دسن میرے اپنی زندگی وچ ہون تک اعلیٰ حضرت تو بعد اعلیٰ حضرت دے پلے تے کوئی عالم دیکھیا نہیں. بولو پچھلے کوشش میں تیرے میں کرتے نصیبی بن جاؤں. امام اہل سنت وہ یہ نا نظر جو وہ تے ٹکی ہے مصطفیٰ دی. سبحان اللہ. چونکہ وہ پیر نہیں بنیا، عالم بھی نہیں بنیا، ہو کے عالم، ہو کے عالم، ہو کے عالم، ہو کے مفتی، ہو کے پیر. تو جنا آجا تجھ سے در سے سب سے ہے قسمت مجھے. تجھ سے تجھ بولو، تجھ سے گانا مانا رسول. حضور تو بولو نہیں گئے نا، تو سب بولو. دروازہ بولو. حضور جڑا تھوڑا دروازہ ہے، تھوڑا جڑا تجھ سے در، اس دروازے کی جڑا کتا ہے اکھاں پٹو نا. اے جی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ وہی ہوتا ہے جڑا انہیں کتیاں دا کتا ہو. یہ اعلیٰ ہونا چاہتے ہو تو نسخہ ہے جی رہنا جی نسخہ ہے جی کہ بلا یہ اونچا ہونا چاہتے ہو ہاں جی. یہ گل جمعیاں تے تصویریں میں نہیں بڑھنی، گل بڑھنی ہے محبوب تے مر مکڑنا. جو مصطفیٰ کا ہو گیا بس وہ اعلیٰ ہو گیا. اللہ نہ آدھی ہے نہ پاتی ہے گل ساری، نہ آدھی ہے نہ پاتی ہے گل ساری، نہ آدھی ہے نہ پاتی ہے گل ساری. اور کیڑا علم ہے جی بابے میرے شاہ صاحب مفتی صاحب دسو جی، شاہ صاحب کے بنا دسو جی کتنا علم ہے. انہوں نے لکھی ہوئے کتاباں عام مولوی پڑھ لیتے سچی دسو ہے جی. ایسا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سنو ڈکشنریاں دی لوڑ ہے کہ بابا کیڑی کیڑی ٹرم استعمال کی. آیا 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 یہ سارا حضرت مولوی دی بھی مثل کوئی نہیں. لیکن جدوں گل سرکار دی آئی نا پتہ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن. ہاں کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر. جی
جتھے میرے لیے اپنے آپ کو اگر چپ کر اٹھے ایک کتا کمینہ کم چل کے دسے دے بس اتنا سن لو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تصور بھی نہیں کرنا حضور کے بعد کہ کوئی نبوت کا سلسلہ ہے اور حضور حسن کا کمال ہے اور اللہ کے حسن و جمال کا کائنات میں ایک ہی شیشہ ہے اور وہ ہے چہرہ مصطفیٰ. اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں اگے بھی کوئی فرمایا اگے بھی سناؤ نہ دکانیں آئے نہ دکانیں کیڑی بڑی گل کر کے رکھنا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ. کیا مطلب اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی محمد ہے جو آمنہ کے گھر میں چروانا ہو گیا اور دوسرا محمد ہے ہی کوئی نہیں. تو دیکھو بابے ان کے آدھے کرنا سے کوئی حضور دی عزت عظمت ہے جڑیاں میں دس رہے قطرے کہ سمندر واقعی ہے. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں یہ جنہوں نے دعوے کیے ہیں نبوت یاد رکھنا اور یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں ہمیں ٹوٹ پڑے. ابھی یہ جو ہمارے آپس میں علماء جھگڑتے ہیں کیوں جھگڑتے ہیں پچھو کوئی نہ کوئی تانا بانا انہوں نے ہاتھ سے چلتا ہے وہ چند ہی نہیں اسی کٹھے رل کے بہو وہ چند ہی نہیں سارے اتفاق ہونا. اسی طرح ختم نبوت کے معاملے پر انہوں نے کمزور کرنے کے لیے ہر دور کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی کتا چھوڑا. کیا چھوڑا؟ کچھا چھوڑا. یہ مرزا بھی انہوں کتیوں بچوں ایک کتا ہے جنہیں یہودوں نے سارا کے چھٹے ہوئے کتے ہیں. کیوں کہ یہ واقع کشت موت سے ڈرتے نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. یہ سوچ ہے فرنگی کی کہ ان کے سینے سے عشق رسول مٹانا ہے تو داغا ڈالو ختم نبوت پہ. اگر یہ پکے رہے اس نظریے پر کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو پھر انہوں نے گردنیں کٹا دینی ہے پیچھے ہٹنا. اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. 1953 سارے ایک موچی جھپیوں کے خلاف مولوی نہیں میرے بچوں ملے کلیجے کے ٹکڑوں and look at me ایک موچی پر گل پترہ نہ علمہ دیئے نہ فضلہ دیئے گل ساری سرکار دیئے پار دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے تمہیں میرے تار دیئے گل ساری سرکار دیئے. نام شاہ جی خدا فضل رحمت نام ہی غریب نمازو خدا فضل موچی خدا نکانے گا. اگر تم مانگے ہو سپیکر جتا سنا یار اس کو ذرا بجھونا چاہیے تو مصطفیٰ اور ننکانے کی زمین بھئی بابا بڑی زرخیز ہے. شاہ جی بھی ننکانے دے رہے مصطفیٰ بھی اس ننکانے دے شاہ جی حضور بھی ننکانے دے اور بھائی ننکانے تو فضل احمد موچی اٹھیا ہے لوہاری گیٹ تو اندر آیا ہے. اے وزیر آن مسجد وچ ختم نبوت کا جلسہ علماء پہ کرن تقریرات ایک میجر جرنل یا جرنل مکمل کے سرفراز انہیں کیا لیٹاں کٹ دیو مسیطی دیا تو پانی میں یہ پرانی شدیدیاں کی سوچ ہے لیٹاں تو پانی کہ دا مسجد وزیر اے توڑی لاہور علی مسجد میں کیا بابا بھی پھر پکڑ دکڑ شروع ہوئی بابے نے بھی پھڑ لیا. بابے نے عمر جی کو اللہ کو باقی چیز پھڑ کے نا ایک اور قادیانی میجر جنرل حجاب الدین عنوہ دے سن ہے تو وہ بے وفا الدین سی وہ دے کو لے کے پھڑ گیا
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਮਹੀਨੇ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੱਟ ਮੇਰੀ, ਪੱਕੇ ਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ 2-4 مہینے کٹ کر دے رہے ہیں۔ انہیں کہا نہیں، یہ جو جوان ہے انہیں 10 سال کی قید اور مجھے 10 ماہ، کیا میں مصطفیٰ کے عشق میں ان سے کمزور ہوں؟ جنہیں 10 سال کی سزا دیا انہیں کے ساتھ مجھے رکھ، میں تو رات دن مصطفیٰ کے عشق میں دنیا میں سزا پانا چاہتا۔ انہوں نے سارا کہیں فرمیاں دی چال سی کہ انہوں نے اندروں عشق مٹایا جائے، ایک کہتا جائے عشق، تو کبھی کس صورت میں، کبھی کس صورت میں، پھر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں پھر کام ہوتا رہا، پھر یہ نبوت پر ڈاکہ ڈالا، پہلے اس نے ولی، تو پھر قطب، تو پھر غوث، تو پھر ذلی، تو پھر بروزی، تو پھر آخر میں قاضی معہود ہونے کا بھی، اور سارے دعوے کٹ مارے، ہوشیار اور چلاک رہو اور اپنے آقا پر مر مٹو۔ کوئی نبوت کے قابل رسول کے بعد ہے نہیں، صحابہ میں بھی کوئی نہیں۔ اچھا آنکھوں بے شک، سیدھی زبان ہے آنکھیں بے شک، نبوت ختم ہے، نبوت ختم ہے، بس یہ حضور کا فیصلہ ہے، اور حضور کا فیصلہ اپنا نہیں، یہ فیصلہ حضور دے رب۔ اچھا بولو حضور دے رب۔ نبی پاک نے فرمایا نبیاں علیہ صفتاں ہیں حضرت عمر میں، نبیاں علیہ صفتاں، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کمالات نبوت عمر میں ہے، لیکن ہو یہ بھی نہیں سکتا چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ وعدہ کرو حضور سے مار بیٹا گے، محبت رکھا گے، ایک گل میں کر دینا وہاں تو ایک گل میں کرنے لگا سا، وہ پھر میں روکے ہم صبح جی 2 منٹ ہو بیٹھ جائے، وہ گل سنو گے تو جیسی آمنی۔ یہ نبوت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ ادھر بھائی دو لوگیو میرے عرض کر دوں، نبوت حضور کی شانوں میں سے ایک شان، میں اثر دیگے گلہ اچھیاں سن رہا ہوں، نبوت حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، گل بھی چھوڑ گل ساری سرکار، نبوت حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ اب یہ چورے وہ کیا ہے تو مجھے بھی نہیں معلوم، کہا تھا بابے خادم نے، بابے خادم کو بھی نہیں معلوم، میں نے کھول کے سنو، ایک نوٹ کرو، اور یہ کسی فقیر کو معلوم ہے، انہاں سارے عشق دے اظہار لئی لفظ بیان کی تھے، حقیقت مصطفیٰ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت مولا مرتضیٰ پاک حضور دے بھائی حقیقت دنیا والا جن کے لیے حضور نے فرمایا مومن تیرے تو دور جا نہیں سکتا، منافق کمینہ تیرے نیڑے آ نہیں۔ اے مولا مرتضیٰ پاک تجھے وہ جڑے مراد مصطفیٰ جنہاں دا نام حضرت عمر فاروق ہے، جڑے حضور دے سسر بھی نے، جنہاں لئی حضور نے فرمایا اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری کر دیا، جنہاں دے بارے میں حضور نے فرمایا عمر دا نام لو شیطان نس جاندا۔ انہاں دونوں حضور نے بھیجا نا حضرت حضرت ویسے حضور نے فرمایا جاؤ جا کے چھپا دینا تھا میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔
ادو میں گئے بابے نو ملے بابے نو لگے حالی جی یہ نہ پوچھے بندے کوئی گدی گدی میں سنتا اچھا چبے چبے بس ملنگ جنا بیٹھے پہلے تو بنیا ہی نہ دسیا کہ وہ کتنے وہ آخر ویسے چلا انہاں آگیا جو بھی ہے سن دسو اتھے اپنے بابے رن ملے اٹھ پہ چکان دن کہ چلان دن پہ چکان دن اٹھن 4 دن پہ گول جا کے بیٹھے انہاں فرمایا کون ہو فرمایا میں عمر آئے علی اور ذرا اکھا پٹنا میں تکڑا انہاں فرمایا کہ تم آئے انہاں کہ مدینہ شریف کو مزور کو گام انہاں کیا دوسرا تو ضرور نکتے ہی قال اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عربی ورد پڑھ لگا کتاب کا نام کوئی دسا شاہی آشکر یہاں کیوں دسا تاکہ آپ نے کوئی ڈھونڈن موتی اثر بھی گہرائی چوندن وہ بھی سپ دے اندر ہونے وہ تامار ہو وچوں سکیاں کٹو انہاں چیلو وچوں موتی کٹو بابے نے فرمایا ویسے کرنی پاک فرمایا قال اویس والقرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسیدنا عمر وسیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم ترج بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلو تو سب دعا حضور نتکے ہی نہیں تو سب حضور دا ذل تکے کہ تکے قالا ایک میں بولے کہنے لگے ملبن ابی قحافہ اصلا دعا نہیں تکیا تے ابو بکر بھی نہیں تکیا قال اویس والقرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبن ابی قحافہ ابو قحافہ نے بھی نہیں دیتا ابن ابی قحافہ نے بھی نہیں دیتا یہ دا مطلب یہ نہیں کہ انہوں اویس پاک کو پتہ ہے یہ تمہیں نہ سمجھ لینا وہ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں اتنی کہ انہوں نہیں پتا یہ مطلب یہ نہیں کہ اویس جانتے ہیں نا انہوں کیا انہوں نہیں پتا اگوں حضرت عمر بولے انہوں کیا جان بڑا ماہر سی ابو بکر ایک کے جو ہو سکتا ہے انہوں حقیقت کی کھوج نہ لائی ہوئے اگلا جملہ سناؤ انہوں فرمایا فلعلہ عاص حجة المعارف طالبا للوقوف على عين الحقيقة المحمدية سبحان اللہ انہوں فرمایا ہاں شاید کہ ابو بکر نے موتا لگایا تھا یہ راز جاننے کے لیے کہ مصطفیٰ کون ہے قیل لہ انہیں کہا گیا ھذا امر عجز عنہ اکابر الرسل والنبیین ابو بکر پیچھے پھڑک اتنے نبیوں نے سمجھ رہی ہے مصطفیٰ کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت گلی گلی نگر نگر سارے ہاتھوں اٹھا کے بولو ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 نعرہ رسالت بس کافی کہنا ہو گیا سید السادات فخر السادات گل گلشن مصطفیٰ بہار چمنستان مرتضیٰ آپ عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں پیر تو ایسے ہی سید ہوں گدی نہ بھی ہوئے تو نہ دی گدی بڑی قائم ہر ایک میں گدی دی لوڑ ہے لیکن نہ دی گدی ہے مدینہ شریف شاہ صاحب کو خدا سلامت رکھ آپ کا سایہ اقدس ہم سب پر دراز کرو آپ کے نور علم اور آپ کی روحانی پوری
حفظ و برکات سے آپ کے مسترشدین کو بھی اور اس عاجز کو بھی مستفید فرمائے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ فرقان الاقصی آپ کی ذاتی برکات کو اللہ پاک نے اس خطے کے لیے باعث ترسیل فیضان مصطفیٰ بنایا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی تو مجھ سے پہلے غالباً میرے بھائی نقیب محفل نے اعلان کرتے ہوئے بتائی کہ ایک اور اس سے کمرے میں بھی سن چکا کہ 1 لاکھ والی مولانا دروش کی بھی آنکڑا ہے۔ نہ صرف یہ اس خطے کے لیے باعث برکت ہے، پورے لاہور کے لیے باعث برکت ہے۔ جہاں دروشی پڑھا جائے وہاں میری گھنٹوں کا نزول ہے۔ اور پھر یہاں ایک ادارہ ابھی سنا کہ 2 ادارے اور ہاں جی شامل کسی ادارے کے، تو اللہ پاک آپ کو دن دوسری رات شوری ترقی کا بنا۔ آج جو خصوص ختم نبوت کے حوالے سے یہ پروگرام تھا، میں نے بھی سڑی کی ہے، کوشش کی ہے، مجھے زیادہ آتا جاتا کچھ نہیں، نہ کوئی علم ہے میرے پاس، نہ کوئی عمل ہے۔ پورے مجمع کے قدموں میں جو چکلے ہیں وہ جو اتری ہوئی ہیں ان کے ساتھ نیچے لگنے والی مٹی خر بہت اچھی مجھ سے بہتر ہے۔ میں علماء اہل سنت کا، فقراء اہل سنت کا اور زعماء اہل سنت کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ بس صرف ایک چیز میرے دماغ میں ہے اور وہ بس اللہ کی طرف سے یہ ہے، میری ماں نے بڈی میں یہی بات مجھے سکھائی تھی کہ گھر ساری بس اللہ پاک میں حضور کی محبت کا فرمائے۔ ایک درخواست ہے، اہل یہ ٹوٹیاں پائے ہوئے میرے مدیر بیٹھے ہو ان واسطے تو سمجھو ایک بندے نے ملی اللہ سوائے میں آپ چلا جاتا، ایک بندہ کوئی میرے کو چھڑک کے آ جاتا، کس سے بندے نے نہیں اللہ تریاوری دوشی بدرمی اکھا بند کر کے سب کھلے کر کے پڑھو دعا اس درود کو باہر کرنی ہے، یعنی دعا اس درود کو باہر تریاوری کرو نا منٹ ایک لگ رہی ہیں، صرف کھلے کرو صرف تریاوری دوشی پڑھ دے سارے نہیں کڑا نہیں ہوگا جی حضرت جی بیٹھے آپ کر دیجیے میں جی لاہور میں لاہور میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولادك وبناتك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ میرے دوستو، کلمات تشکر کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شکر کے کلمات کہ اس خالق کائنات کا شکر ہے کہ جس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن دیا ہے۔ یہ سب کو توفیق نہیں ہوتی، کہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جن بندوں کو اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یہ چونکہ ختم نبوت کانفرنس ہے اور یہی پیغام بحمد اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم ہمارے اسلاف نے دیا اور یہی پیغام ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا پیغام اسی طرح آگے پہنچائیں گے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ بعد الخدا بزرگ توئی سب مختصر، یہ حقیقت ہے۔ کوئی بندہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس لیے یہ محفل پاک ہوئی ہے، یہ پیغام گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں
اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ بات بچوں کو بتایا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور جو نبی ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ انعام رب کا ہے اور رب اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا ہے، میرے مصطفیٰ پہ ختم کر دیا۔ اچھی طریقے سی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد میں نے ایک بزرگ ان کا کال سنا تو فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا خاندان ہے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضور کی آل ہے۔ تو فرمایا جب حضور کے خاندان میں کوئی نبی نہیں ہے تو خاندان میں نبی کیسے کوئی؟ اس لیے یہ پیغام ایسا ہے کہ یہی ہماری نجات ہے۔ اگر بندہ اس کے اوپر قائم رہا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا بھی کامیاب فرما دے گا، قبر بھی کامیاب فرمائے گا، حشر بھی کامیاب۔ اور یہ پیغام جانا چاہیے، ہمارا پیغام آپ تک ہے اور آپ کا پیغام یہ آگے اپنی نسلوں تک ہے۔ ان کو یہ جب پیغام دے کر جائیں گے نا تو آپ قبر میں جائیں گے، آپ کے پیغام پہ وہ عمل کریں گے، اللہ ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ خاص ہے کہ جن کو چن لیا جاتا ہے اور وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے، ہم سب کی کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر ہمیں اور جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں سب کو موت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی مصطفیٰ کون ہے دل سے ان کا جو شیدا نہیں، کس کے ورد زبان ان کا ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پیدا مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت میں لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ
رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں سلام والدین نبی واجب الاحترام اور جن کے جسموں میں ہوا نور نبی کا قیام اور جن کا جایا بنا انبیاء کا امام جن کا جایا بنا انبیاء کا امام محسنین دو عالم پہ لاکھوں سلام والدین نبی واجب الاحترام اور جن کے جسموں میں ہوا نور نبی کا قیام اور جن کا جایا بنا انبیاء کا امام جن کا جایا بنا انبیاء کا امام محسنین دو عالم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استو فیضوں سے اعظم گنج بخش فیض دور غوث پیر کے رنگ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الشقر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين پاک پروردگار اپنے پیارے محبوب اشرف کا حضور کی پاک بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرما تو اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ہم فرما حضور علیہ السلام کے فیضان پاک سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما حضور علیہ السلام کے فیضان پاک سے حضور علیہ السلام کی تمام امت اجابت جو آ چکے آنے والے سب کی بخشش فرما ایک دوستوں نے اس قافلے پاک میں شرکت کی ہے دام دن میں کر یوسف نے یا سب کے مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے پاک صدس کی ہماری نگاہوں کو ہمارے دلوں کو حضور علیہ السلام کے نور پاک سے روشن اور منور فرما اللہ تعالیٰ
محبوب علیہ السلام کے پاک وسیلہ جلیلہ سے اس مرکز کو دن رات چوبی ترقی عطا فرما، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام کے پاک خطوط سے دنیا میں ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے بعد اس کا فیضان جاری فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ حافظ صاحب کے والدین، ہمارے بزرگ والد گرامی اور آپ جو لوگ بیٹھے ان کے جو بزرگ ایمان کی حالت میں چلے گئے، یا اللہ حضور کے فیض پاک کا صدقہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بزرگ مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی التجاؤں کو قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کبر قولہی مبنی خاتمہ، گرداوت امرت بنی بر قبول بنو دست دامان حال رسول۔ الہی بحق محمد رسول، دعا ہم گناہگاروں کی پر قبول۔ یا الہی در کرم محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے۔ یا الہی کر کرم محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی کر کرم محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ رحم کیجئے خدا کے واسطے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تاجدار ختم نبوت